اسکیری سیریز کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے بالکل خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور صحت والی لمبی عمر دے۔ آج کی سٹوری بہت ہی خوفناک ہونے والی ہے اور یہ سٹوری ہمیں شیئر کی ہے ہانیہ نے۔ تو سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ڈر لگتا ہے تو یہ سٹوری رات میں نہ سنیں، کیونکہ سٹوری بہت ہی زیادہ خوفناک ہے۔ اسے دن میں سن لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر آپ لوگوں کو پھر بھی سٹوری سننی ہے تو آیت الکرسی پڑھ لیں اور اپنے آس پاس اثار باندھ لیں، کیونکہ سنا ہے جب ان مخلوقات کا ذکر ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس آ کر اپنی باتیں بہت غور سے سننے لگتے ہیں، تو آپ کو ڈر نہ لگے اس لیے آیت الکرسی پڑھ لیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہانیہ ہے۔ میرا تعلق میر پور خاص سے ہے۔ میرے شوہر آرمی میں ہیں اور میں بھی گورنمنٹ امپلائی ہوں۔ اب آتی ہوں اپنے اس واقعے کی طرف جو ہماری زندگی میں ہوا۔ وہ ایسا واقعہ تھا جو آج بھی دماغ میں محفوظ ہے اور جسے ہم کبھی بھی نہیں بھلا سکتے۔ 2018 میں ہم نے ایک گھر رینٹ پہ لیا تھا۔ وہ گھر میرے میکے سے بہت قریب تھا۔ ہم نے اس گھر کے بارے میں کبھی نہیں سنا تھا۔ ایک جاننے والے کے توسط سے وہ گھر ملا تھا۔ بہرحال وہ گھر ہمیں مل گیا، اور جیسے ہی ہمیں ملا ہم نے سب سے پہلے جا کر قرآن پاک وہاں پر رکھوا دیا، اور اس کے دوسرے روز ہم نے گھر شفٹ کر لیا۔ اب گھر میں صرف میں اور میرے 2 بیٹے ہیں جو اسکول گوئنگ ہیں، اور میری بیٹی جو کہ 2 سال کی ہے۔ گھر کی شفٹنگ کے بعد جب دوسرے روز میں نے کچن میں کام کرنا سٹارٹ کیا تو مجھے لگا جیسے کسی نے میری کمر پہ ہاتھ رکھا ہو۔ ایک لمحے کو میں نے اگنور کیا تو دوسرے لمحے میں پورا مردانہ ہاتھ مجھے فیل ہوا۔ اب دل میں یہ خیال آیا کہ مصطفیٰ تو نہیں آ گئے، کیونکہ جب بھی آتے تھے سرپرائز دیتے تھے۔ میں نے ہنس کے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ باہر نکل کر دیکھا تو گیٹ بھی بند تھا اور بچے بھی سو رہے تھے، کیونکہ جون جولائی کی چھٹیاں تھیں۔ دل میں آیا کہ یہ کیا ہوا تھا، مگر خیال جھٹک دیا کہ آج ہی تو رہنا سٹارٹ کیا ہے اور ویسے ہی میرا وہم ہوگا۔ اس گھر میں صرف 2 ہی روم تھے، ایک ماسٹر بیڈ روم کہہ سکتے ہیں اور ایک چھوٹا سا جسٹ لائک سٹور روم بھی۔ میں نے بھی اس کو ایز اے سٹور ہی سیٹ کر لیا تھا۔ اس میں سوائے کام کے کوئی آنا جانا نہیں تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ میری خالہ کی بیٹی کی شادی ہوئی۔ ہم نے اسے کراچی سے دعوت پر بلایا، تو اب ظاہر سی بات تھی ہم انہیں سٹور میں تو نہیں ٹھہرا سکتے تھے۔ ہم نے سوچا ایک رات کی تو بات ہے، ان کو بڑا روم دے دیتے ہیں، ہم کسی طرح ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ 3 مہینے ہو چکے تھے ہمیں وہاں رہتے ہوئے۔ یہی ہماری غلطی بن گئی تھی جو ہمارے لیے عذاب بن گئی۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ وہاں کسی مخلوق کا سایہ ہے۔ اس رات کے بعد ہمارے گھر میں نان سٹاپ ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو گئیں۔ جب تک لائٹ ہوتی کچھ نہیں ہوتا تھا، جیسے ہی لائٹ چلی جاتی گھر میں چلنے پھرنے کی آوازیں، کچن میں برتنوں کی آواز، اور اگر چیک کرو تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر مصطفیٰ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ پیدل ہونے کے باوجود ان کی لیگ 3 جگہ سے ڈیمیج ہو گئی۔ اب میں اکیلی، کیونکہ سبلنگ نہیں ہے، مما بابا کے پاس بچے چھوڑے ہیں، اور مصطفیٰ کو لے کر کراچی گئے CMH۔ پھر ایک پاؤں میرا کراچی اور دوسرا پاؤں میر پور خاص۔ بچے گھر میں اکیلے ہوتے تو بولتے مما پردہ ہٹا کر کوئی جھانکتا ہے۔ ایک بیٹا بولتا مما کوئی میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ جب رات کو گھر آتی تو بچے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ کبھی نانا ان کے پاس آئے ہوئے ہوتے تھے اور کبھی یہ نانا کے گھر ہی ہوتے تھے۔ پھر مصطفیٰ گھر آ گئے۔ مصطفیٰ کے گھر آنے کے بعد معاملات اور خراب ہونا شروع ہو گئے۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ کوئی واش روم میں گیا ہے۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو ہمارے واش روم میں باسکٹ بلاسٹ ہوئی، جیسے کوئی وہاں بمب لگا کے گیا ہو۔ وہاں سے وہ سٹور روم سامنے ہی تھا اور دوسرا روم بھی۔ تو میں نے جب مصطفیٰ کی طرف دیکھا تو وہ بیچارے پریشانی سے دیکھ رہے تھے، اور میری طرح وہ بھی حیران تھے۔ میری نظر سٹور پہ پڑی تو وہاں ولف جیسا منہ مگر جسم انسان جیسا، آنکھیں گوری، کان سر سے بھی اونچے اور ہاتھ کراس میں بندھے ہوئے تھے، اور مجھے گھور رہا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بتایا تو بولے تمہارا وہم ہوگا، UPS کی لائٹ ہوگی۔ پھر یوں رات کو ایک بندہ جاگتا تھا اور دوسرا سوتا تھا، جسے ہم نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، کیونکہ خوف بہت ہوتا تھا۔
ایک دن ہم کھانا کھا رہے تھے، میری بیٹی کو زخم لگا تھا جو اسی مخلوق کے دھکا دینے کی وجہ سے گری تھی اور پیر میں چوٹ لگی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے جیسے کسی نے کھینچ کے اتارا۔ میری بچی تڑپ تڑپ کر رونے لگی، اس کا بہت بلڈ نکل رہا تھا۔ میں ماں تھی، اب میری برداشت جواب دے گئی تھی۔ میں نے اسٹور کی طرف منہ کیا۔ معصوم بچے پہ کیا ظلم کرتا ہے بزدل؟ ہمارے ساتھ برا کر کے دل نہیں بھرا؟ جو کرنا ہے ہمارے ساتھ کرو، بچوں کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ کہہ کر میں آ کر لیٹ گئی، کیونکہ تھوڑی دیر بعد جیسے کوئی بھیڑیا، بہت بڑا جانور، دانت نکال کر کھلکھلاتا ہے، ایسا فیل ہوا جیسے کوئی میری چارپائی کے پاس کھڑا ہے اور گھرا رہا ہے۔ اس کی آواز اور سانسیں صاف سن سکتی تھی، مگر پیچھے دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ پھر اسی رات جب مصطفیٰ جاگ رہے تھے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی تھی، رات کو مجھے نیند سے اٹھا کر کہتے ہیں یہ گھر چھوڑنا ہوگا، انہوں نے دھمکی دی ہے۔ تو میں نے پوچھا کیا ہوا، کیونکہ ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگے کہ ابھی کچھ دیر پہلے اسٹور سے 2 مخلوق سامنے آئیں، جس میں سے ایک نے سفید جبہ پہنا ہوا تھا اور دوسرے نے کالا، اور ان کے جسم انسان کی طرح کے تھے لیکن چہرے کتے کی طرح۔ اور جس نے کالا جبہ پہنا ہوا تھا اس نے تمہاری طرف اور میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہم سے لڑو گے؟ تم میں اتنی ہمت ہے کہ تم لوگ ہم سے لڑو گے؟ یہ کہہ کر اس نے ہمارے فریج کے ڈور کے اوپر اپنا تھمب رکھا تو وہ ایسے پریس ہو گیا جیسے موم ہو۔ میں آپ کو اس کی پک بھی بھیجوں گی۔ دوسرے دن ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا آپ اتنا جلدی ہو سکے آپ یہ گھر چھوڑ دیں، اور اس نے آپ کے مالی مکان سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ 3 مہینے سے زیادہ یہاں کسی کو رہنے نہیں دینا۔ اب تک آپ لوگوں نے مالی نقصان اٹھایا ہے، لیکن اب وہ آپ کی جان لینے سے بھی تحریر نہیں کریں گے۔ ہم نے مکان مالک سے بات کی، اس نے کہا ہاں تو چھوڑ دو، اب کیا میں اپنا رینٹ خراب کروں؟ بہت آئے گئے، تم بھی چلے جاؤ۔ اس کی بے حسی میں بہت رونا آیا۔ ہم جب بھی گھر ڈھونڈنے نکلتے تھے ہمیں کوئی گھر نہیں ملتا تھا۔ گھر آتے تو ہنسنے کی آوازیں آتی تھیں اور بولتے کیا ہوا، گھر نہیں مل رہا؟ گھر سے نکلو جلدی میں بھی دیکھتا ہوں گھر کیسے ملتا ہے، ہم سے لڑو گے؟ اور پھر زور کے کہکوں کی آواز آیا کرتی تھی۔ اور میں آفس سے تھک آ کر لیٹی تو میرے بیٹے نے مجھ سے کہا مما جلدی اٹھو، تو اس فل سپیڈ میں چلتے ہوئے فین کا آدھا پر کٹا ہوا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے تیز بلیڈ سے کاٹا ہو، کٹ کے نیچے گرا، اور اگر میں لیٹی ہوتی تو مجھے لگتا۔ اس کے بعد پھر وہی بھیانک ہنسی، جینا محال ہو گیا تھا ہمارا۔ پھر ہم نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرو، کچھ وقت تو رکاوٹ پیدا نہیں کرو، ہم چلے جائیں گے، بس 1 مہینہ تھے۔ تو بہت بھاری آواز میں کسی نے کیا، اس وقت جیسے کسی نے کہا کہ خدا خدا کر کے گھر ملا، اور پھر ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ کھانا اور سونا سمجھو حرام ہو گیا تھا۔ یہ میں کبھی نہیں بول سکتی، میری زندگی کا سچا واقعہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔ جی تو دوستو، یہ تھی ایک بہت ہی خوفناک کہانی۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا واقعہ گزرا ہے تو آپ ہمیں ای میل یا انسٹاگرام پر بھیج سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔